السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنیر مرزا 70 نیوز آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بار پھر ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ کھیل میں، اپنے کام میں، برے والا میں بہت مشہور ہیں، اپنے نام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی بالکل میری مراد ہے سید شہزادہ عباس شاہ المعروف چاند شاہ، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تکوانڈو کے پلیئر ہیں اور کوچ ہیں، IOC کی طرف سے کوالیفائڈ ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ نے تکوانڈو کا آغاز کب کیا؟ جی میں نے تکوانڈو کا آغاز سن 2000 میں کیا ہے، تو الحمدللہ اب تک کنٹینیو ہے، تو آگے بھی کر رہا ہوں۔ بس یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے سٹاپ تھا، اب انشاءاللہ تعالی دوبارہ آئے ہیں گراؤنڈ میں، تو دوبارہ سے پھر ہماری یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے سپورٹس کی۔ آپ نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا ہوگا گراؤنڈ میں کہ تمام گراؤنڈ ابھی تک ویران پڑے ہیں، اور جو دل سے جو سپورٹس مین ہے نا، میں تو کہوں گا وہی ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں گراؤنڈ میں، تو الحمدللہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ نے کوچنگ کہاں کہاں کی اور کس کس جگہ جا چکے ہیں اور کوچنگ کر کے آ چکے ہیں؟ میں نے المرتضیٰ کیڈٹ کالج لیا کی کوچنگ کی تھی میں نے، 13 کورین ایمبیسیڈر میں، اور لاہور میں میرا کلب ہے، میں وہاں پہ کوچنگ کرتا ہوں۔ برے والا میں بھی کلب ہے، تو میرے استاد محترم عمران الوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں گیم کرتا ہوں، ان کے پاس گیم کرتا ہوں۔ اور دو استاد اور ہیں ہمارے سینئر ہیں، مشتاق روفی صاحب، جو کہ برے والا کے جانے پہچانے نام ہیں، مشتاق روفی اور عمران الوی صاحب، انہی سے میں سیکھی ہے میں نے یہ تکوانڈو، اور انہی کے ساتھ میں یہ گیم ابھی بھی کر رہا ہوں۔ سر کھیل اور منشیات کے خلاف جو جنگ ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں بتانا چاہوں گا کہ کھیل اور منشیات دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تو ہم نے شروع سے ہی اپنے استاد سے مل کے، ہم جتنے بھی کلب کے ممبران تھے، انہوں نے آپس میں مل کے ہم نے منشیات کے خلاف، آپ نے اکثر فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا یا دوسرے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے کافی سارے لوگوں کو منع کیا ہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ تو الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں، بلکہ ہمارے برے والا کے ایک گراؤنڈ ہے الحبیب گراؤنڈ، اس میں اکثر لوگ انجیکشن لگاتے تھے آ کے، کافی مطلب منشیات ڈرگ یوز کرتے تھے، تو ہم نے آپس میں دوستوں نے مشورہ کیا کہ یار انہیں یا تو پراپر ان کا علاج کروایا جائے، یا کم سے کم یہ منشیات ہے نا گراؤنڈ میں بیٹھ کے نہ استعمال کی جائے۔ تو ہم کافی حد تک کامیاب رہے اور لوگوں کو اویئرنیس دی، سمجھایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم نے کافی جنگ کی ہے منشیات کے خلاف۔ تکوانڈو کو تشدد کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ اس میں کھیلنا تو علیحدہ ہے لیکن مار کٹائی اس ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں، یہ نا اکثر ہم دوست بیٹھے ہوں تو جو لوگ کھیل کو کھیل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کہ دو پلیئر ہیں، دو لڑکے ہیں، آپس میں لڑی جا رہے ہیں، شاید یہ ایک جھگڑا ہے یا ایک لڑائی ہے جو شدت کی لڑائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انہیں چوٹ نہیں لگتی، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار وہ ایک بندہ ہے تو 10 بندوں سے جھگڑ لے گا، کراٹے کا پلیئر ہے، یہ تکوانڈو کا، لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس میں بھی آگے مطلب فارمز ہیں، آگے بھی اس میں مطلب پورشنز ہیں تکوانڈو کے، کراٹے کے الگ ہے، جس طرح دوسری گیمیں ہیں اسی میں۔ تو یہ ایک نا احمقانہ سوال ہے کہ اسے تشدد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ بندے کو ویسے ہی سٹرونگ کرتی ہے، مطلب آپ نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے تو آپ سٹرونگ ہو جاؤ گے۔ تو دوسرا دیکھنے والا یہ کہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑی تشدد والی گیم ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ صرف بندے کو فزیکلی طور پہ فٹ رکھتی ہے۔ سر برے والا میں سپورٹس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ برے والا میں سپورٹس کے حوالے سے کافی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے برے والا کو ماشاءاللہ الحمدللہ جس طرح سے سپورٹس سٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے اعزاز حاصل ہے، اسی طرح سٹی آف سپورٹس کے حوالے سے بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ آئی تھنک کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ انالیسس کیا گیا تھا، کہ سروے کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ MA کرنے والے جو نوجوان تھے وہ برے والا کے ہی تھے، اس کی وجہ سے برے والا کو سٹی آف ایجوکیشن کا نام دیا گیا تھا۔ اور دوسرا سب سے زیادہ جو تحصیل برے والا اور ڈسٹرکٹ وہاڑی کے انٹرنیشنل اور نیشنل پلیئر ہیں۔
سر صحت مند معاشرہ کس طرح بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جنیر بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. صحت مند معاشرہ بنانے سے بنتا ہے تو ان کے اندر کوئی وہ جادوئی جو چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسی گھٹی نہیں ہے وہ جو انہیں دے دی جائے جس سے یہ صحت مند بن سکیں. اگر آپ نے اپنے معاشرے کو صحت مند رکھنا ہے، اپنے ماحول کو اچھا رکھنا ہے، تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. ایک آپ کو ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہوگا، دوسرا آپ کو اپنے گراؤنڈ کو آباد کرنا ہوگا، اور تیسرا آپ کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ تینوں چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو الحمدللہ میں کہتا ہوں یہ جتنی بلڈنگیں بڑی بنی ہوئی ہیں ان کی ہسپتالوں کی، یہ خالی رہ جائیں، ویران رہ جائیں، یہ ایک خاموش قبرستان بن جائیں. ٹھیک ہے، مطلب بلڈنگیں تو ہو، ان کے اندر کوئی بندہ نہ ہو، لاش نہ ہو. تو میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سپورٹس کو اگر زیادہ بڑھائیں گے، اس کو زیادہ اس پہ فوکس کریں گے، اس پہ زیادہ ٹارگٹس رکھیں گے، آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرواتے رہیں گے سپورٹس کی، چاہے وہ ہمارے ایم این اے صاحبان کروائیں، الیکٹرانک میڈیا کروائے، کوئی بھی معاشرے کا کوئی بھی ہماری کسی بھی فیکلٹی کا بندہ کروائے، تو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا جو فارغ ٹائم ہے وہ کم سے کم اسے دیں گراؤنڈ کو. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں موجود تھا وہاں پہ پاکستان سول ڈیفنس اکیڈمی میں، تو میں ایک جنیر بھائی کر رہا تھا کورس، انسٹرکٹر ریسکیو انسٹرکٹر کا ایک کورس کر رہا تھا. تو ہماری جو کمانڈنٹ تھی وہ آپ بلیو کریں گے کہ 56 تک ان کی ایج تھی. تو انہوں نے فرسٹ ڈے ہمیں ایک نصیحت کی کہ بیٹا جو شخص آپ اپنے معاشرے میں روزانہ ایک قدم نہیں نہ چل سکتا تو اسے معاشرے میں میرا نہیں خیال، میری لاجک سے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی بات ٹھیک تھی ان کی، مجھے اچھی لگی، اور مجھے جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے تو الحمدللہ میں ان کے میسیج کو آج بھی آگے کنوے کرتا ہوں. تو صحت مند معاشرے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، اور یہ ایک زندگی کا معمول بنا لیں، حصہ بنا لیں اگر آپ اپنی لائف کو اچھے اور احسن طریقے سے بیماریوں سے بچا کے گزارنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا قدم ہو یا ایسا اقدام ہو جو آپ کروانا چاہتے ہوں اعلیٰ حکام کی نظر ثانی میں کہ وہ کام کروائیں تاکہ بورے والا کی ترقی کے لیے وہ اچھا کام ہو سکے؟ جی بالکل جنیر بھائی، بورے والا کے عوام کے لیے میں اتنا کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو قائد اعظم اسٹیڈیم ہے اس کے اندر اتنی سپیس موجود ہے کہ وہاں پہ آپ رننگ ٹریک بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو رننگ ٹریک ہے وہ، کیونکہ ایتھلیٹکس کی بہت ساری گیمز ہیں جو نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ منعقد ہوتی ہیں، تو وہ ہم اپنے بورے والا میں ابھی نہیں دے پا رہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بلیو کریں گے کہ اس نے ملتان ڈویژن میں 1600 میٹر، 400 میٹر اس نے ریس ون کی، 100 میں 100 میٹر کی اس نے ریس ون کی. تو اس کی جو پریکٹس تھی وہ مٹی کے اوپر تھی اور اس کے پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے تھے. تو میں نے اس کو دیکھنے کے بعد پھر جب میں اسلام آباد گیا تو کورس پہ IOC کا کورس تھا، انٹرنیشنل اولمپک کورس کوچنگ کا، تو وہ میں کرنے کے لیے گیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ انٹرنیشنل اولمپکس بنتے ہیں، پلیئر بنتے ہیں، ان کو کس طرح کی فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو A+ کیٹیگری میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ہمارے اسٹیڈیم میں جو سپیس موجود ہے اس میں انٹرنیشنل ٹریک بنوایا جائے. وہ اس کی اتنی کاسٹ بھی نہیں ہے، اتنا بجٹ بھی ہمارے DCO صاحبان کے پاس ہوگا، DC صاحبان کے پاس، کہ وہ آسانی سے بن سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام تھا ہمارا کہ ہم 30 سے 35 گیمیں بورے والا کے گراؤنڈ کے اندر کروائیں. تو وہ بس ملکی حالات کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہم نہیں کروا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری ابھی بھی نظر ثانی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازمی کروائیں گے، اور اس کے بعد بھی ہم کرواتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بورے والا کی عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
جی برے والا کی عوام، میں انہی کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب بھی بیڈمنٹن کے پلیئر تھے. میرے بڑے بھائی صدف زیدی صاحب وہ بھی کرکٹ کے پلیئر تھے. ہم ٹوٹل فیملی میں ہمارے میں سپورٹس پائی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو سپورٹس ہوتی ہے یہ ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے. میں نے اپنے مطلب فیملی کا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ آپ بھی اپنی فیملی کو فیملی کے ساتھ ہی جوائنز کروائیں سپورٹس. چاہے جس میں بھی انٹرسٹ ہو، آپ کا جس گیم میں انٹرسٹ ہو وہ لازمی آپ جوائن کریں ڈیلی شام کو. اگر آپ آفس جاتے ہیں تو آفس کے بعد، اگر آپ اسکول لائف ہے، کالج لائف ہے، تو اس میں سے کم 1 گھنٹہ ضرور گزاریے گا سپورٹس کے ساتھ. یہ آپ کی وہ ساتھی ہے، گیم کوئی بھی کھیل ہے، یہ آپ کا وہ ساتھی ہے کہ جس سے آپ ایک اچھی اور احسن زندگی معاشرے میں گزار سکتے ہیں. میرا برے والا کے ساتھیوں کے، بھائیوں کے اور دوستوں کے نام یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے سپورٹس کا ضرور مطلب خیال رکھیں، لازمی سپورٹس کے میدان میں. اور میں اسی سے اپنی بات کا بھی اختتام کروں گا کہ جن قوموں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. سر اگر کوئی آپ سے تائیکوانڈو سیکھنا چاہے تو اس کا کیا پروسیس ہے، کیا ٹائم ٹیبل ہے؟ یہ تو جس نے سیکھنی ہوتی ہے بھائی جان وہ اپنے لیے خود ٹائم نکالتا ہے. اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ ایوننگ میں مطلب ہماری 4 سے عصر سے لے کے عشاء تک کی ہماری کلاس ہوتی ہے. اسٹیڈیم میں ہوتی ہے، ٹی ایم اے ہال میں ہوتی ہے. وہاں پہ مغرب سے مطلب عشاء تک ہوتی ہے. تو جس کا بھی مطلب ہو وہ آئے، اپنا آ کے ہم سے کلاس لے، ہم سے رجوع کرے. یہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا جب تک آپ کسی سے رجوع ہی نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کس طرح سکھائے گا. تو یہ بھائی جان رجوع کرنے سے ہے. اگر آپ کسی سے ملیں گے، بات کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گیم سٹارٹ کرنی ہے نا تو اس کی جو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے نا گیم کا، اس سے ایک ہسٹری بن جاتی ہے. جس طرح ڈاکٹر ایک پیشنٹ کی ہسٹری بناتا ہے نا، اسی طرح ہر ایک سپورٹس مین کی ہسٹری ہوتی ہے. وہ اگر بنائیں تو اس سے ایک اچھا پلیئر ہم مطلب اپنے کسی ڈپارٹ کو دے سکتے ہیں، اپنے ملک کو دے سکتے ہیں. تو یہ بھائی جان ہسٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سیکھنے کا عمل تو قبر تک بھی جاری رہتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں قبر تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. یہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے. آپ ہماری ٹیم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا آپ کی ٹیم کے نام یہی پیغام ہے، آپ جہاں پہ بھی جائیں، جس بندے کا بھی انٹرویو کریں، ان سے کم یہ کہیں کہ اپنے گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے آپ سٹرگل کریں، کوشش کریں اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھیں. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ جہاں شاہ صاحب موجود تھے جو کہ تائیکوانڈو کے کوچ ہیں. تو میڈیا